سوال اہتمام حجت کے حوالے سے ہے کہ رسولوں کی اقوام پر جو عذاب آتا ہے، تو اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ جنگ بدر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یوم الفرقان تھا، خدا کے فیصلے کا دن تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا منکرین قریش پر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں سے بھی بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 14 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو کیا اس عذاب کی زد میں وہ صحابہ بھی آ گئے تھے اس عذاب کی زد میں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو انفرادی طور پر ہر ایک کو عذاب سے بچا لیا جاتا تھا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ صحابہ بھی اس عذاب کی زد میں آ گئے؟ صحابہ کا ان جنگوں میں شہید ہونا عذاب نہیں، خدا کی عنایت اور رحمت کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آسمان سے عذاب نازل فرما دیتا۔ اس نے ایک پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر نے وہ دعوت دی تو کچھ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ان لوگوں کا امتحان تھا کہ عذاب چونکہ ان کے ہاتھوں سے مسلط ہونا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس درجے میں اولو العزم کریں کہ وہ میدان جنگ میں اتریں۔ تو جب وہ میدان جنگ میں اتریں تو قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس جذبہ سرشاری کو دیکھ کر کہ خدا کی راہ میں یہ لوگ جان دینے پر آمادہ ہیں، اس درجہ عظیمت پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو شہداء منتخب کر لی۔ الفاظ ہے قرآن مجید کے کہ ان میں سے ہم نے بعض کو شہادت کے منصب پر فائز کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ تو عذاب لانا چاہتے تو آسمان سے ہی عذاب آ جاتا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پر لڑنے والوں کا امتحان ہے کہ کس درجہ عظیمت تک وہ جاتے ہیں، کہ جان دینے کی جگہ پر بھی جاتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی مثال قائم ہو۔ خدا کے اس رستے میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دوسری جگہ کہ ہم نے تمہارے جان اور مال کے عوض تمہاری آخرت کا سودا کر لیا۔ تو یہ اللہ کی عنایت تھی کہ اس میں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ وہ جو شہادت کے جذبے سے سرشار تھے، بے تاب تھے کہ اللہ ان کا انتخاب کر لے، اللہ نے کہا ہم نے بعض کا انتخاب کر لیا اس میں۔